السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ خواب کے اندر ہم سانپ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا ہمارے اوپر مسلط ہے، یا سانپ نے ہمیں ڈس لیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے خواب ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور ان خوابوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، ہمارے حق میں یہ خواب بہتر ہیں یا ہمارے حق میں یہ خواب برے ہیں۔ اس طرح کی سوچ ہماری بن جاتی ہے، اور ہم ان خوابوں کو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے تعبیرات معلوم کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے ہمیں صحیح تعبیر معلوم نہیں ہو پاتی۔ یوٹیوب وغیرہ پر اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو سانپ دیکھنے کی بہت سی تعبیرات نکل کر سامنے آتی ہیں، اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آخر ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر خواب میں آپ کے سانپ نظر آ جائے یا کوئی اور برا خواب آپ کو نظر آئے، تو آپ خواب کی وجہ سے قطعاً پریشان نہ ہوں، کیونکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں ہوگا، اچھا ہو یا برا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں برا لکھا ہے تو برا ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اچھا لکھا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ پر توکل اور اعتماد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ خواب ہمارے حق میں مضر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے تو ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، پریشان قطعاً ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں توبہ اور استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں برے خواب نظر آ جاتے ہیں، یا ہماری زندگی میں برا ہوتا ہے تو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا نیک اعمال کرنے میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی خواب کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی برا ہونے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس برائی کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صدقہ نکالنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یوں تو صدقہ ہمیں ہر وقت ہی نکالنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جب خواب نظر آئے تبھی نکالیں، بلکہ صدقہ نکالنے کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ روزانہ جتنا بھی ہو سکے، اللہ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے، جتنا بھی ہم نکال سکتے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں روزانہ صدقہ نکالنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں ٹینشن لینے کی تو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ایک چیز اور ہے، اگر اس طرح کے خواب بہت زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یعنی خواب کے اندر سانپ بہت زیادہ نظر آتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کو ڈستا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو آپ کو اسی نسخے پر عمل کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو جب برا خواب نظر آئے تو آپ سے اٹھ کر کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ساتھ ہی جو ہے 3 مرتبہ آپ بائیں طرف تھتکار دیں اور کروٹ بدل کر کے سو جائیں۔ اگر آپ کو روزانہ اس طرح کے خواب نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ عمل روزانہ کرتے رہیں، روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن جو ہے آپ کے یہ خواب نظر آنے بند ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن میں نہیں آنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خواب آنے پر ہمیں سکھلایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم کہ اگر خواب میں سانپ ہمیں نظر آئے تو اس کی کتنی طرح کی تعبیرات ہو سکتی ہیں، کیونکہ مختلف طرح سے سانپ نظر آتا ہے، کسی کو کسی انداز میں نظر آتا ہے، کسی کو کسی انداز میں نظر آتا ہے، تو مختلف اعتبار سے مختلف حیثیتوں میں جب سانپ نظر آتا ہے تو ان تمام حیثیتوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی جانیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور آئندہ کبھی بھی جب آپ کو سانپ نظر آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کی روشنی میں اپنے خواب کی تعبیر خود سے معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی، کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین، یہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، اور بہت بڑے معبر تھے،
یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے، ایک طرح سے کہہ لیجئے یہ معبرین کے امام بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سانپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے، یعنی ایسا دشمن جو آپ کے حق میں برا چاہتا ہے اور وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے، یعنی دیکھا خواب کے اندر کہ گھر میں جو ہے سانپ ہے ہمارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دشمن ہے آپ کا وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے، گھر کا ہی کوئی آدمی ہے، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے، اجنبی کوئی آدمی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل اس بات کی ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ اس پر غالب آیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو کاٹا ہے، دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا۔ اور اگر اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا۔ اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا۔ اور دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا۔ اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں، اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے، سختی کے ساتھ بات کی ہے، تو دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا۔ اور اگر مرا ہوا سانپ دیکھے، دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کی تکلیف نہ ہوگی۔ اور دیکھے کہ سانپ اس کا تابعدار ہے، دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا ہے تو دشمن کے کمزور ہونے پر دلیل ہے۔ یہ مختلف تعبیرات تھیں جو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی مختلف صورتوں کے اعتبار سے بیان فرمائی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ حضرات کو ضرور پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے حق میں یہ ویڈیو ضرور مفید ثابت ہوگی۔ کبھی بھی آپ کو کوئی اسی طرح کا خواب آئے تو آپ اس ویڈیو کی روشنی میں تعبیر معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر تعبیر پھر بھی معلوم نہ ہو سکے تو آپ جو ہے اس ناچیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے گا ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں دوستوں میں، احباب میں، اور لائک شیئر کمنٹ ضرور فرما لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔